بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل فاطمہ زہرا وائس۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو حج اور قربانی کے بارے میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو مسلمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی پہلی سے 9 تاریخ تک روزوں کی بڑی فضیلت ہے اور سب سے زیادہ 7، 8، 9 تاریخ کے روزے رکھنے کے بہت فضائل ہیں۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھر سے ہوئی جن کے نام یہ ہیں: کوہ لبنان اور ہیرا، ابو قبیس اور کوہ صفا و مروہ۔ خداوند قدوس کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا پتھر مسجد کی محراب میں نصب کیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس پتھر پر نام محمد رسول اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران اور غیر آباد جگہ جہاں پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا چھوڑ کر چلے گئے تھے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ حاجی صفا و مروہ پہ 7 مرتبہ دوڑتے ہیں اور سنت ہاجرہ پوری کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے جب زمین پر پیر رگڑا، اسی جگہ بحکم خداوند قدوس پانی کا فوارہ جاری ہوا جو آج تک زمزم کے نام سے جاری ہے۔ مینا میں حاجی حضرات اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈھے کی عمر 1 سال، بیل، بھینس، گائے کی عمر 2 سال اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن۔ قربانی کے حصے والے جانور میں عقیقے کی شرکت جائز ہے، جس میں 3 حصے قربانی اور 4 حصے عقیقے کے جائز ہیں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جو لوگ حج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری میں آیا۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیات 97 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے حج ادا کیا۔ یہ حج حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور اس کے بعد جتنے بھی حج ادا کیے جائیں ان کا شمار نفل حج میں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے حج ادا کیا اسے میں نے ایسا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یوم عرفہ یعنی حج کے ارکان میں اہم ترین رکن وقوف عرفات ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، زبان و مکان، مسلک و عقیدہ سے بے نیاز کپڑے کے 2 ٹکڑوں میں ملبوس میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفہ ایک مخصوص جگہ کا نام ہے اور عرفات اس کی جمع ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 25 کلومیٹر اور مینا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان ہے جو اپنے 3 اطراف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے درمیان میں شمال کی جانب جبل الرحمہ ہے۔ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کی دوپہر سے 10ویں ذی الحج کی صبح صادق تک کچھ دیر کا قیام حج کا رکن اعظم ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کے درمیان 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو دعا مانگیں وہ پوری ہوگی۔ میرے معزز سامعین، یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔